وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. قاہر قہر سے، غلبے سے، اور صرف غلبہ نہیں بلکہ غلبے کے ساتھ اس کا سلطان اور قوت بھی. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. کون سے بندے؟ بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عام بندے جس میں سب انسان شامل ہیں. دوسرے خاص بندے جس میں مومن شامل ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اور ایک اس کے خاص الخاص بندے جو پیغمبر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ اپنے بندوں پہ غلبہ رکھتا ہے. تو کن بندوں پر؟ سب بندوں پر. عام ہے یہاں پر. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری رحمان کے سامنے بندہ بن کے آ جائے گی. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور حکیم کا لفظ کس سے ہے؟ یا حکم سے یا احکام سے. حکم جسے حکم دیا جاتا ہے، اور احکام ہوتا ہے مضبوط کرنا. اور پھر اس میں حکمت بھی شامل ہے. تو حکمت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کونی اور شرعی. اور پھر حکمت ظاہری اور حکمت باطنی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے اندر کی جو حکمت. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ان کا جو سائز ہے، رنگ ہے، یہ سب کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پر. اور پھر جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی. اور مسئلہ آپ دیکھیے کہ ایک پھول دیکھنے میں ہمیں ایک پھول نظر آتا ہے، ایک پتا دیکھنے میں ہمیں ایک پتا نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں کتنا اچھا ڈیزائن ہے، کتنا اچھا رنگ ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف رنگ اور ڈیزائن کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں. یعنی فضا کی صفائی کرتے ہیں، آکسیجن پیدا کرنے کا سبب ہیں، پورے انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ حکمتیں جو آج انسان نے معلوم کر لی، اور جو اس کے بعد بھی انسان مختلف چیزوں کے اندر تلاش کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حکیم کس کو کہتے ہیں عام زبان میں؟ حکیم صاحب جو دوا دیتے ہیں. اچھا، ان کو کیوں حکیم کہا جاتا ہے؟ وہ مختلف غذاؤں کے اندر، مختلف دواؤں کے اندر ان کے جو فائدے ہیں یا جو نقصان ہیں ان کو سمجھتے ہیں، انسانی مزاج کو سمجھتے ہیں، پھر مزاج کے مطابق دوا تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی حکیم کہلاتے ہیں. وہ محض ایک ڈگری کے حامل افراد نہیں بلکہ خاص علم کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں بھی حکمت ہے. مثلاً نماز، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. ایک اس کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس کے اندر کی حکمت ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. زکوٰۃ کا نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ غریبوں کی مدد ہونے کے علاوہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، انسان کے اندر کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے. وتزکیہم بہا، تزکیہ نفس کا سبب بنتا ہے. ہم کیا سمجھتے کہ زکوٰۃ صرف کس لیے؟ غریب کی مدد کرنے کی. نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے، دینے والے کی بھی اس میں بھلائی ہے. دینے والا بھی مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے. یہ جو مثال میں نے دی ہے یہ اس وجہ یا غرض سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہیں. وہ حکیم ہے، حکمت والا. ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا. تو کیسے حکمت والا؟ کس چیز میں اس کی حکمت؟ شریعت کے احکامات میں بھی حکمت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات اس نے بنائی ہے. ان سب کے وجود کے پیچھے ایک مقصد ہے. یعنی یہ پرپسفل چیزیں ہیں، ابس بیکار نہیں. جیسے کہتے ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان کے بیچ میں ان کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور واجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں، اس کی ہر تخلیق میں، اس کے ہر شرعی حکم میں، قرآن کی آیات میں حکمت پائی جاتی ہے. تو صرف اس کی شکل میں حکمت نہیں بلکہ اس کے مقصد میں بھی حکمت ہے، یہ مراد ہے. اور حکیم اگر حکم سے لیا جائے تو مراد یہ کہ ہر چیز پہ اسی کا فیصلہ نافذ ہے. کائنات میں کیا اس کا فیصلہ نہیں؟ آپ نے اور میں نے تو نہیں فیصلہ کیا کہ آسمان کا رنگ کیا ہو، یا زمین کا رنگ کیا ہو، یا زمین کا سائز کیا ہو، اور اس کی شیپ کیا ہو. یہ کس کے فیصلے؟ الحکیم کے فیصلے. الخبیر،
خبر رکھنے والا ہے، بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ خبیر کہتے ہیں اس کو جو صرف ظاہر نہیں باطن کا بھی علم رکھتا ہو، جیسے کہ آتا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اچھا، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ حج پر جاتے ہیں اور وہاں آپ رمی کرتے ہیں۔ رمی کرنا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کو آپ پتھر چن کے مارتے ہیں۔ اچھا چلیے، اب وہ جگہ چھوڑ دیجئے، یہاں آپ کھڑے ہوئیے باہر، 6-7 کنکریاں چنیے اور دیوار کو ماریے، کوئی پاس سے گزرتا ہوا شخص آپ کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ تو وہاں آپ کس چیز کا ثبوت دیتے ہیں؟ اطاعت کا۔ اور ایک نہیں، لاکھوں میں لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے نا، یہ نہیں۔ ایک حکمت ہوتی ہے ظاہری شکل میں کسی کام کی، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ اگر آپ نماز کے بغیر گھر میں یہ ایکسرسائز کریں تو کسی کے سامنے نہ کر سکیں۔ کبھی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوتی تو آپ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کے نہیں کرتے، کیوں؟ شرم آتی ہے نا۔ حالانکہ اگر سمپل سی ایکسرسائز بھی ہو نا، کہ جس میں آپ صرف اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، نیچے ہاتھ لگاتے ہیں ٹخنوں کو، گھٹنوں کو، تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کسی کے سامنے، آتی ہے نا شرم۔ لیکن نماز پڑھتے تو کسی کو بھی نہیں آتی، حالانکہ آپ رکوع بھی کر رہے ہیں، آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کر رہے ہیں۔ تو اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس میں بھی آپ کو ایک حکمت نظر آتی ہے اور آپ بے جھجک کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کوئی حکم، خواہ وہ زکوٰۃ ہو، اب زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ اپنا مال جو آپ کو بہت پیارا ہے اس میں سے آپ کچھ نکالیں اور کسی اور کو دے دیں، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ظاہر تو عقل کی بات نہیں لگتی، لیکن اطاعت ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے کام، یعنی شریعت کے جتنے احکامات یا کائنات میں جو بھی اللہ کے فیصلے، اب مثلاً اللہ کا فیصلہ یہ کہ موسم بدلے، اب سردی آ رہی، تو اب میں اور آپ لاکھ چاہیں کہ نہیں ابھی اچھا ہی رہے موسم، تو ہمارا فیصلہ تو نہیں چلے گا، جو مرضی کریں اس وقت، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ تو حکیم کون ہے پھر؟ حکیم بمانا حاکم، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ۔ اب دیکھیں جب برف گرتی سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ڈرائیو وے صاف کرنے پڑیں گے اور اتنی محنت ہوگی، اور یہ پہلے سے سوچ کے تو کب کبھی آنے لگتی ہے کہ مشکل وقت آ رہا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر برف نہ پڑے تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے، اور کس طرح اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے، بے شمار اس کی حکمتیں۔ لیکن بظاہر ہمیں اس کے فیصلوں میں حکمت نظر نہیں آتی، ہمیں مشکل نظر آتی، تو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے اور نہ ہمارے مشوروں پہ چلتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ہے، وہ حاکم ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے۔ جس طرح کائنات میں اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، ایسے ہی دین میں اس کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔